अस्सलाम वालेकुम। पुरसरार वाक़यात के सभी सुनने वालों को अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल के पुरसरार वाक़यात को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ड्रामने वाक़यात लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज के पुरसरार वाक़यात के फर्स्ट स्टोरी का। आज की जो पहली खौफनाक कहानी है ये चन्योट से मेरे साथ शेयर कर रहे हैं रिजवान। रिजवान कहते हैं हम लोग चन्योट के रहने वाले हैं और आज आपके साथ अपनी जिंदगी की बहुत ज्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 8 साल पुरानी बात है। मुझे अक्सर आदत थी दरिया चनाब पर आने की। मुझे दरिया को देखना, दरिया के किनारे बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता था। पहले पहले हम लोग सारे दोस्त मिलकर आया करते थे, वहां पर आकर हम लोग बैठते थे, बहुत खाने पीने की चीजें लाकर पिकनिक मनाया करते थे। कुछ अरसे से मेरे दोस्त जो थे उनकी दूसरे शहरों में जैसे नौकरी वगैरह हो गई तो वो लोग वहां पर चले गए। सिर्फ मेरा एक दोस्त था जो मेरे साथ वहां पर जाया करता था। आज फिर मौसम बहुत ज्यादा खूबसूरत था और मेरा दिल था कि मैं दरिया के किनारे जाऊं और वहां पर शाम तक बैठूं। गर्मी का मौसम था और वैसे भी मेरा घर दिल नहीं लग रहा था। मैंने अपने दोस्त आसिफ को फोन किया और कहा कि जाना है चन्योट, दरिया चनाब जाना है तो चलो आओ चलते हैं। उसने कहा मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, मैं मेडिसिन लेने जा रहा हूँ तो मैं थोड़ी देर के बाद आ जाऊंगा, तुम जाओ। मैंने उसे कहा कि ठीक है। मैं वहां से अपना बाइक लेकर निकला, दरिया चनाब आया। मौसम इतना खूबसूरत था, ठंडी हवाएं चल रही थी, मेरे आस पास का मंजर बहुत हसीन था। पानी बह रहा था, पहाड़ ऊंचे ऊंचे मुझे नजर आ रहे थे। जो वहां पर पुल बना हुआ है उसके ऊपर से गाड़ियां गुजर रही थी, उनके शोर, वो सारे मंजर मुझे बहुत अच्छे लगते थे। आज मैं बिल्कुल नीचे की तरफ था, जिस तरफ पानी था वहां पर बहुत ज्यादा दरख्त भी थे। काफी देर मैंने आसिफ का इंतजार किया, उसको फोन भी किया। उसकी तबीयत अभी भी खराब थी तो मैंने उसे कहा कि तुम मत आओ, ऐसा ना हो कि तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब हो जाए, तुम रहने दो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। उसने कहा कि ठीक है। फिर मैंने वहां पर काफी देर में बैठा रहा। मैं कुछ खाने का सामान लाया था, मैं चीजें खाने लगा। मुझे अपने आस पास से आवाजें आ रही थी। आवाजें ऐसी नहीं कि जिस तरह से कोई औरत है और वो बातें कर रही है, बोल रही है। चारों तरफ मैं देखता, मुझे कोई नजर भी नहीं आ रहा था। फिर मुझे ऐसा लगे कि जैसे कोई औरत है और उसके साथ बच्चे हैं और वो लोग आपस में बातें कर रहे हैं। मैं उठा, मैंने दरख्तों में भी आस पास जाकर देखा, मुझे कहीं कोई नजर नहीं आया। जैसे ही मैं वापस आया, मैंने अपने खाने का सामान रखा हुआ था, वापस आया तो उसमें से मेरी चीजें गायब थी। कोई ना वहां पर बंदा, ना बंदे की जात, ना कोई आया, ना कोई भागा, ना ही मुझे कुछ ऐसा नजर आया। तो फिर मेरी खाने की चीजें कहां पर गई? मुझे लगा मैं वहम कर रहा हूं, मैंने पहले ही ये सब कुछ खा लिया होगा। अभी मैं वहीं पर बैठा पकोड़े वगैरह खा रहा था। मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से मेरे पीछे आकर, मुझे पीछे से जैसे कि छोटा सा बच्चा है उसने हक कर लिया, जैसे हम बैठे हो तो पीछे से कोई बच्चा आकर हमें गले लगा ले। मैं डर गया वाज़े तौर पर, जैसे दोनों हाथ, छोटे छोटे हाथ भी मुझे महसूस हुए। मैंने पलट कर देखा, पीछे कोई भी नहीं था। मैं थोड़ा घबरा गया कि ये क्या, ऐसे कैसे हो सकता है? आज से पहले तो ऐसे मेरे साथ कभी कुछ नहीं हुआ, मुझे बच्चा सा क्यों महसूस हुआ है? तभी मुझे ऐसा लगा दरख्तों में कोई भाग कर गया। मैंने उसे कहा कि कौन है वहां पर, मेरे सामने आओ। मैं उठा और भागा उसकी तरफ। जब मैंने वहां पर जाकर देखा, एक छोटा सा बच्चा था, कोई होगा 2-1 साल का। बच्चा सामने खड़ा होकर हंस रहा था। मैंने उसे कहा कि कौन हो तुम और मेरे पीछे क्यों आए हो, कहां पर रहते हो तुम? इतने में जो बच्चा है वो बड़ी तेजी के साथ दरख्त के ऊपर चढ़ गया। उसका दरख्त पर चढ़ना इतना अजीब था कि मुझे समझ में नहीं आया कि एक इतना छोटा बच्चा जो चल बामुश्किल सकता है वो दरख्त पर कैसे चढ़ गया। मैं हैरत के मारे आगे के आगे जाकर देखा, बच्चा कहीं भी नहीं, बच्चा गायब। मैं समझ गया कि ये माजरा कुछ और है, ये जिन्नात का मामला है। मैं वहां से भागा। अब मेरा मोबाइल और कुछ चीजें वहां पर पड़ी थी, मैंने वो उठानी थी। मैंने वो चीजें उठाई, मैंने खाने पीने का सामान वहीं पर फेंका। मैं ऊपर की तरफ आने लगा। जैसे मैं ऊपर की तरफ आया, मुझे एक औरत की बुलंद आवाज में मुझे बुलाने की आवाज आई। उसकी आवाज इतनी क्लियर थी, मैंने पलट कर देखा तो एक बहुत कदावर औरत खड़ी थी काले लिबास में और वो मुझे बुला रही थी। मैंने फिर पलट कर नहीं देखा, मैं डर गया, मैं घर भागा। रात होगी, मुझे
راستہ بڑا خراب تھا اور آندھی بہت زیادہ آ رہی تھی. آرام آرام سے چلتے چلتے شام تک میں گھر آیا. گھر آتے ساتھ ہی طبیعت میری بگڑ گئی, مجھے بڑا سا بخار ہو گیا. امی کہتی ہیں کہاں گئے تھے؟ میں نے امی کو بتایا امی میں دریائے چناب گیا تھا اور آج میں بالکل نیچے والے کنارے پر چلا گیا تھا, وہاں پر میرے ساتھ یہ ماجرا ہوا ہے. امی نے کہا کہ تمہیں پتہ نا وہ ویران جگہ ہے, وہاں پر اتنے درخت ہیں, پانی ہوتا ہے, وہاں پر تو کوئی آتا جاتا ہی نہیں ہے, بڑے کم لوگ ہوں. جب دریا سوکھا ہو, خشک ہو, اترا ہوا ہو تو تب لوگ وہاں پر جاتے ہیں, تم کیوں گئے تھے وہاں پر؟ وہاں پر کہتے ہیں کہ بہت زیادہ جنات کا بسیرا ہے. میں نے امی سے کہا کہ امی میں آج کو تو نہیں جا رہا, میں تو اتنے عرصے سے جا رہا ہوں, پتہ نہیں اس بار ہوا کیا ہے. میں جا کر کمرے میں لیٹ گیا, میرے کندھے بہت بھاری تھے, میرا سر بہت بھاری تھا, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اندر جا کر لیٹا سو گیا, تو سوئے ہوئے بھی میرے جسم کے اوپر بار بار جیسے کوئی چیز اثر کرتی تھی, بوجھ پڑتا تھا, آنکھ کھل جاتی تھی, کچھ نہیں تھا. شام تک مجھے شدید بخار ہو گیا, بڑا سخت بخار تھا. امی نے ابو کو بتایا, ابو مجھے لے کے ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر نے میڈیسن دی. اس وقت بھی مجھے 102 بخار تھا. تو ڈاکٹر نے کہا کچھ کھا پی لیا ہوگا یا جیسے موسم تبدیل ہو رہا ہے یہ وہ. اس وقت میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا, میڈیسن لے کر گھر آ گئی, رات کو میڈیسن لے کر سو گیا. جیسے رات ہوئی تو میں نے ایک بہت زیادہ ڈراؤنا خواب دیکھا. میں نے کیا خواب دیکھا؟ میں وہیں پر ہوں جس طرح سے دریا کے کنارے پر ہی بیٹھا ہوا ہوں, اور اسی طرح سے درختوں میں سے ایک عورت آتی ہے. وہ اتنی خوفناک عورت ہے, میرے سر کے اوپر آ کر وہ کھڑی ہو جاتی ہے اور مجھے آ کر کہتی ہے کہ دوبارہ اکیلے اگر تم اس طرف آئے تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی. یہ اس کے واضح لفظ تھے کہ آج تو تم بچ کے یہاں سے چلے گئے ہو, اگلی بار تم یہاں سے بچ کے نہیں جاؤ گے. جیسے یہ لفظ میرے کانوں میں پڑے میری آنکھ کھل گئی خوف سے. اس عورت کا حلیہ بالکل ویسا ہی تھا جس طرح سے میں نے اس عورت کو دیکھا تھا جو مجھے آوازیں دے رہی تھی. میں تھوڑا ڈر گیا, میں نے کہا شاید مجھے بخار ہے اس لیے مجھے ایسا خواب آیا. میں اٹھا, میں نے ہمت کی, پاس پانی پڑا تھا, تھوڑا سا پانی پیا, پھر سو گیا. اسی طرح سے 3-4 دن مجھے بخار رہا. میں نہیں گیا دریا کی طرف, میں کچھ ٹھیک ہو گیا. میرے دوست کی بھی طبیعت ٹھیک ہو گئی, وہ مجھے ملنے آیا ہفتے بعد. تو مجھے کہتا ہے کہ کیا ہوا تھا تمہیں؟ میں نے اسے ساری بات بتائی. کہتا ہے چلو آج پھر چلتے ہیں. میں نے اسے کہا کہ نہیں رہنے دو, کچھ عرصے بعد جائیں گے. پتہ نہیں کیوں ایک عجیب سا خوف دل میں بیٹھ گیا اس خواب کو لے کے. اس کے بعد بھی مجھے سیم ویسے ہی خواب آیا تھا. اس نے کہا کہ چھوڑو تم یہ سب کی باتیں سن کر ان کی باتوں میں آ گئے تو چلو ہم لوگ چلتے ہیں. میں نے گھر بالکل بھی نہیں بتایا, اس کے ساتھ بائک پہ بیٹھا تو ہم لوگ دریا کی طرف پھر نکل آئے. آج پانی بہت تیز تھا. میں نے اسے وہ جگہ دکھائی. میں نے کہا میں وہاں پر تھا جب میرے ساتھ یہ ماجرا ہوا تھا. کہتا ہے جگہ تو خشک ہے, چلو چلتے ہیں نیچے. میں نے اسے کہا نہیں رہنے دو. کہتا ہے چلو کچھ نہیں ہوتا, مجھے بھی بڑا شوق ہے جنات کو دیکھنے کا. وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر نیچے آ گیا. ہم لوگ جیسے ہی نیچے آئے, ابھی ہم لوگ بیٹھ کر باتیں ہی کر رہے تھے, تبھی ایک دم سے درختوں میں سے رونے کی آوازیں آنے لگی. وہ آوازیں اتنی بھیانک تھی, ایسے لگ رہا تھا جیسے 2-3 عورتیں اور بچے رو رہے ہیں. میں نے کہا تم نے آواز سنی ہے؟ کہتا ہاں میں نے سنی. آؤ دیکھے. میں نے کہا میں نے آگے نہیں جانا. وہ میرے سامنے اٹھ کر آگے درختوں کی طرف گیا, تھوڑا سے بھی آگے گیا تو چیخیں مارنے لگ گیا. اتنی اس نے چیخیں ماری, اتنی اس نے چیخیں ماری, بھاگا, بھاگو بھاگو یہاں سے بھاگو, وہ ہمیں مار دیں گے یہ وہ. ہم لوگ گرتے پڑتے جیسے اوپر آئے. میں نے اسے پوچھا کہ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ نیچے نہیں جانا, وہاں پر جنات ہے, تم نے میری بات نہیں مانی, کیا ہوا اب تمہیں؟ کہتا ہے میں نے وہاں پر دیکھے 2-3 عورتیں تھیں, ان کے چہرے ایسے تھے جیسے گائے کے چہرے ہوتے ہیں. وہ اتنی خوفناک آوازیں نکال رہی تھی, زبانیں منہ سے باہر نکلی ہوئی تھی. ان کو دیکھ کر تو میری جانیں نکل گئی, اور وہ بچہ یوں اچھل رہا تھا جس طرح سے کوئی گیند ہوتا ہے. میں نے اسے کہا کہ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا اس طرف نہیں آنا, میری بھی طبیعت خراب ہوگی, کندھے کھچ گئے, سر بھاری ہو گیا. بڑی مشکل سے ہم لوگ گھر پہنچے. اس کی بھی طبیعت خراب ہوگی, وہ اپنے گھر چلا گیا. امی کو پتا چل گیا کہ میں دریا سے ہو کر آیا. امی نے کہا تمہیں منع کیا تھا, تم پھر ادھر گئے, تمہاری آنکھیں بڑی سرخ ہوئی ہیں. میں نے کہا نہیں بس ویسے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اسی رات مجھے دورہ پڑ گیا. دورہ ایسے پڑا, میں سویا ہوا تھا تو ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ کوئی آیا ہے اور آ کر اس نے میرے بال سر کے کھینچنے شروع کر دیے. میں نے دیکھا تو وہی عورت تھی, اس کی ٹیڑھی سی گردن تھی اور میرے بال کھینچ رہی تھی. میں پوری کوشش کر رہا تھا کہ وہ میرے بال چھوڑ دے, اور ساتھ ساتھ میں چلا کر یہ کہہ رہی تھی کہ تم کیوں آئے ہو وہاں پر, تمہیں میں نے منع کیا تھا, میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں. میں چیخیں مار رہا تھا, ایسے لگ رہا ہے میری آواز کوئی بھی نہیں سن رہا. میری امی بھاگی, میرے ابو بھاگے. جب وہ بھاگے تو میں آدھا, بڑی مشکل سے میرے والدین نے مجھے
سیدھا کیا, کھینچا. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم تمہیں کھینچ رہے تھے ایسے لگ رہا تھا کوئی بہت بھاری وجود, کوئی اندیکھی قوت ہے جو تمہیں اپنی طرف کھینچ رہی ہے. ان لوگوں نے مجھے سنبھالا, پانی شانی پلایا, لیکن میری پورا جسم جو ہے وہ کانپ رہا تھا خوف سے. میں نے انہیں رو رو کر بتایا کہ ہم لوگ آج پھر گئے تھے, میں نے منع بھی کیا تھا آصف کو, آصف مجھے لے گیا. تو اب میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے, میرا سر چکرا رہا ہے یہ وہ. امی نے میرے پاس بیٹھ کر سورۃ یاسین پڑھنا شروع کر دی, ابو نے آیت الکرسی درود پاک پڑھنا شروع کر دیا. کچھ مجھے سکون محسوس ہوا, میں سو گیا. صبح جب میں جاگا تو ہاتھ منہ دھویا, ابو نے مجھے لے کر جانا تھا ایک بزرگ کے پاس. میں اب اپنی کنگھی کرنے لگا. جیسے میں نے اپنے بالوں میں برش کیا, جس جگہ سے میرے بال کھینچے گئے تھے مجھے محسوس ہوتا چوٹی والی جگہ سے, وہاں سے میرے سارے بال نکل گئے, پوری ایک جگہ خالی ہو گئی. میں چیخیں مارنے لگے. میں نے کہا امی دیکھیں میرے بال نکل رہے ہیں. امی ایسے ہاتھ لگا رہی تھی, ہاتھوں میں ایسے بال آ رہے تھے جیسے بال کاٹ کر کسی نے رکھے ہوئے. دیکھتے دیکھتے میرے اس جگہ سے بالکل بال خالی ہو گئے. مجھے اس بزرگ کے پاس لے کر گئے, میں نے انہیں خواب بھی بتائے. وہاں پر مجھے لے کر گئے, انہوں نے دم جب کیا, میں نے ساری باتیں ان کو بتائی. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ تمہیں خواب میں مل کر خبردار کر کے گئی تھی. وہاں پر جنات, چڑیلے, جنیے, بھوت پریت بہت زیادہ تعداد میں. ویران وہ جگہ, اور تم وہاں پر اکیلے جا کر بیٹھے ہوئے تھے. خوشبو بھی تم نے جیسے لگائی ہوئی تھی, میں عطر لگاتا تھا. انہوں نے کہا کہ وہ چیز تمہارے پیچھے آئی ہے اور اس نے تمہیں منع کیا ہے کہ وہاں پر مت آنا. تم پھر بھی وہاں پر گئے. پھر اس نے تمہارے اوپر حملہ تو کرنا تھا. اگر تم لوگ وہاں سے بھاگتے نا تو جس طرح سے وہ بین کر رہی تھی, رو رہی تھی, اس نے تمہیں جانی نقصان دے دینا تھا. ابھی بھی وہ تمہارے پیچھے ہے, اسی نے تم پر حملہ کیا ہے. اور یہ جس جگہ سے تمہارے بال نکلے ہیں ابھی یہ اور بھی نکلیں گے جب تک اس کا اثر ہے. انہوں نے مجھے دم کیا. میں نے انہیں کہا کہ مجھے کوئی حفاظت کا تعویذ دے, مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اتنی جلدی حفاظت کا تعویذ میں تمہیں نہیں دے سکتا, ابھی 3 دن آؤ, دم کرواؤ, اس کے بعد حفاظت کا تعویذ دوں گا. اگر ابھی سے حفاظت کا تعویذ دے دیا تو وہ مخلوق تمہیں مارنا شروع کر دے گی, تمہارے قریب نہیں آئے گی, تمہیں نقصان پہنچانا شروع کر دے گی. میں پھر بہت زیادہ ڈر گیا. میں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے. اس کے بعد ابو مجھے گھر لے آئے. ابھی بھی میری طبیعت خراب تھی. آج کی رات مجھے اکیلے سوتے ہوئے بہت ڈر لگ رہا تھا. وہ جو عامل صاحب تھے انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس قرآن پاک رکھنا ہے اور میرے پلوں کے نیچے لوہے کی کوئی چیز, کوئی چھری, تالا, ایسی چیز رکھنی ہے. وہ ان گھر والوں نے رکھ دی. جب ہم لوگ سوئے, ابو امی میرے کمرے میں ہی تھے, میں ان کے پاس ہی سویا ہوا تھا. ہم لوگوں کے گھر کے اندر سے اتنی گندی اسمیل آنے لگی رات کے ٹائم, ایسے تھا کچھ جل رہا ہے. اٹھ کر دیکھا کہیں کوئی چیز نہیں جل رہی تھی, اور واضح طور پر اسمیل تھی کہ جیسے کچھ جل رہا ہے. جیسے امی کمرے میں آئی, امی نے کہا باہر تو کچھ بھی نہیں ہے, پتہ نہیں یہ اتنی گندی اسمیل کہاں سے آ رہی ہے, سین میں دھواں بھی بھرا ہوا تھا. تبھی ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے اتنا دھواں بھر گیا اور اس دھوئیں میں کوئی عورت کھڑی ہوئی ہے, وہی عورت جو مجھے نظر آتی تھی. میں پھر ڈر گیا, میں نے چیخیں مارنی شروع کر دی کہ مجھے وہ پھر نظر آ رہی ہے. اس بار وہ میرے قریب نہیں آ سکی, دم کیا ہوا تھا انہوں نے. 3 دن میں دم کرواتا رہا, ان کو بتاتا رہا. 3 دن ہمارے گھر میں وہ دھواں بھرتا رہا, اور اس دھوئیں میں کبھی بچہ اور کبھی عورت مجھے نظر آتے تھے, اور ان کی آوازیں گونجتی تھیں میرے کانوں میں جو بہت ڈراؤنی تھی. کبھی چیخیں مارتے تھے, کبھی روتے تھے, کبھی مجھے آوازیں دیتے تھے. 3 دن کے بعد جب میں ان کے پاس گیا, پھر انہوں نے مجھے ایک حفاظت کا تعویذ دیا. وہ تعویذ میں نے گلے میں پہنا. مجھے سختی سے انہوں نے منع کیا کہ اب اکیلے تم نے دریا کے اس کنارے کی, جیسے ایک پل ہے اونچائی, اس کے نیچے وہ بہت گہرائی میں جگہ تھی جہاں پر ہم لوگ گئے تھے. انہوں نے کہا کہ اگر تم وہاں پر گئے تو وہ تمہیں جان سے مار دے گی, پھر تمہیں کوئی بھی نہیں بچا سکے گا, کیونکہ اب وہ تمہارے اوپر حملہ آور ہوئی ہے, پھر وہ تمہیں وہاں سے بھاگنے بھی نہیں دے گی. یہ مخلوقات اتنی سخت ہوتی ہیں. میں نے توبہ کر لی کہ میں دوبارہ اس طرف نہیں جاؤں گا. تو یہ میری ایک کہانی تھی. کبھی بھی جب یہ مخلوقات خواب میں مل کر آپ لوگوں کو منع کریں کسی جگہ سے آنے سے, تو کبھی ان جگہوں پر نہیں جانا چاہیے, یا وہ اپنا آپ ظاہر کر کے آپ کو بتا دیں کہ ہم لوگ یہاں پر رہتے ہیں, آپ لوگ اس ٹائم پر یہاں پر نہ آیا کریں, تب بھی وہاں پر نہیں جانا چاہیے. کیونکہ اگر ہم لوگ ان اشاروں کو, ان خوابوں کو محض اپنا وہم سمجھتے ہیں اور جب ان جگہوں پر جاتے ہیں تو پھر وہ مخلوقات ہمیں نقصان دیتی ہیں. میں نے بہت نقصان دیکھا. میرے 2 سال تک اس جگہ پر بال نہیں آتے تھے. میں نے دنیا کا ٹوٹکا آزمایا, میں نے ہر شیمپو, تیل, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں یوز کی, میں نے دم بھی کروائے. اس جگہ سے, چوٹی والی جگہ سے بال غائب ہو گئے تھے. اللہ کا بس کرنا ہوا. میں نماز پڑھتا تھا, نماز کے بعد درود پاک پڑھ کر پانی دم کرتا تھا. وہ پانی میں اپنی اس جگہ پر لگاتا تھا. 2 سال کے بعد جب میں نے مسلسل ریگولر پانی لگانا شروع کیا تو اس جگہ سے اس کے اثرات ہٹے اور وہاں پر میرے بال آنا شروع ہوئے. یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ رضوان آپ کا.
इससे ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो लोग भी इन बातों को मजाक समझते हैं, जो लोग भी जिन्नात, भूत प्रेत और आसेब ज़दा जगहों पर जाते हैं, जिद करके जाते हैं, छुप कर जाते हैं, जिन्नात को देखने के शौक में जाते हैं, फिर वो मखलूकात जब इनके ऊपर हमला आवर होती है तो फिर ऐसे लोग भागते हैं। फिर वो लोग डरते हैं कि अब हम लोग कहाँ पर जाएं। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको कभी भी ऐसी चीजों में पढ़कर बर्बाद नहीं करना चाहिए। अल्लाह पाक ने इंसानों में और जिन्नात में पर्दा रखा ही इसलिए है कि इंसान जब जिन्नात की असल शक्लें देख लें तो बर्दाश्त ना कर सकें, जितने हैबतनाक और जितने भयानक उनके असल चेहरे होते हैं। जब भी नमाज पढ़ते हैं अल्लाह से रहम मांगा करें, अल्लाह से दुआ मांगा करें कि अल्लाह हमें जिन्नात के हमलों से हमेशा महफूज रखे। ये थे आज के पुरसरार वाकयात। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आए होंगे। आप लोग भी अपने पुरसरार वाकयात शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nursheenvic57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे रेगुलर पुरसरार वाकयात आया करेंगे। तो जो लोग चैनल को विजिट करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल की वीडियोस को शेयर किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूला करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।